انشاءاللہ ان کے جوابات بھی تسلی بخش انداز میں دیے جائیں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ الأصفیاء وأصحابہ الأتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار اللہ الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم خواتین، قابل عزت و احترام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ آخری بارے کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا سلسلہ درس قرآن مجید یہاں ہی اسی صورت تک پہنچا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی صورت کی تفسیر اور تشریح اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ رب العالمین نے جو شان بیان فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید نور ہے، روشنی ہے، دل کی اندھیری کوٹھریوں میں اجالا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ قرآن مجید ہدایت ہے، اور جو انسان اس قرآن مجید کی روشنی میں چلے گا اسے منزل مقصود حاصل ہوگی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید رحمت ہے، ایسا نظام ہے کہ اگر اس قرآن مجید کے نظام کو اپنا لیا جائے، اختیار کر لیا جائے، تو پورا ماحول اور معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، انہیں
سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور ان کی ساری تکلیفیں اور ساری مشکلات ختم ہو جاتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ اس قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے دنیا کے سامنے اس کی تفسیر پیش کی، اس کی تعبیر پیش کی، صحیح معنوں میں کہوں تو اس کی تصویر پیش کی اور دنیا کو بتایا کہ اللہ نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے نماز پڑھو تو نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں. نماز کیا چیز ہے؟ وہ تو میری اداؤں کا نام ہے، سجدہ میرے جھکنے کے انداز کا نام ہے، رکوع میرے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی ادا کا نام ہے، قیام میرے کھڑے ہونے کا نام ہے. نماز میری ان اداؤں کا نام ہے جو میں اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں. زکوٰۃ وہ ہے جو دینے کا طریقہ میں نے بتایا. حج وہ ہے جو سنت ابراہیم کے مطابق جہاں چل کر میں نے اپنی زندگی گزاری، جہاں میں نے نمونہ دیا، جہاں میرے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں وہ حج ہے. اور جس طرح میں نے سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان، وہ سعی کرنا جو میرا طریقہ ہے. جیسے میں نے طواف کیا اس طرح طواف کرنا وہ میرا راستہ ہے. جس طرح میں نے شیطانوں کو پتھر مارے وہ پتھر مارنا میرا طریقہ ہے. جس طرح میدان عرفات میں میں نے خطبہ دیا وہ خطبہ میرا طریقہ ہے. اور جس طرح قربانی میں نے دی مینا کے مقام پر وہ قربانی دینا میرا طریقہ اور راستہ ہے. جس طرح میں نے جہاد کیا وہ جہاد میرا راستہ ہے. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، جہاں جہاں میں اللہ کے راستے میں ڈٹ کر جہاد کرتا رہا وہ میرا طریقہ ہے. گویا اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی تعبیر کو سمجھنا ہے، قرآن کے انداز کو سمجھنا ہے، قرآن کے مطالب کو سمجھنا ہے، قرآن کے مفاہیم اور معنی کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، آپ کے انداز کو سمجھنا ہوگا، آپ کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا. یہ پہلی بات قرآن پاک نے ہمارے سامنے رکھی. اور پھر یہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تو فرمایا کہ اس کو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل فرمایا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. یہ قرآن جو کتاب مکنون میں تھا